الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے آج کا درس سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کے حوالے سے ہے۔ یہی بات سورہ احزاب کے شروع میں بھی کچھ نہ کچھ اس کا ذکر ہوا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے جو اس آیت کی روشنی میں ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، اور پھر اس نکاح پر اس وقت بھی مشرکین نے، منافقین نے اور دشمنان اسلام نے جو طوفانی بدتمیزی برپا کیا تھا، اور جو آج تک استشراقی فتنہ جسے یوحنا الدمشقی نے جان آف ڈیماسکس جسے کہا جاتا ہے، جس نے استشراقی فتنے کا آغاز کیا تھا، اس نے اس واقعے کو بنیاد بنایا اور یہ ایک الزام لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پوری استشراقی فتنے کا جو آج تک جتنا لٹریچر ہے، اس لٹریچر کی بنیاد وہ یہی واقعہ ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے، جو الزامات اور تہمتوں پر مبنی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی قوم کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ اور مسلمان آج کل ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے قرآن و سنت سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، وہ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو لوگ پڑھتے ہیں تو اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس کی تلاوت پر اکتفا کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان میں سے جن کو آخری عمر میں توجہ ہو جاتی ہے کہ ہاں نہیں، قرآن کو تو اس طرح نہیں، صرف تلاوت نہیں، بلکہ وہ تلاوت بھی ہم اکثر غلط کرتے ہیں،
تجوید اور قرات کے جتنے اصول ہوتے ہیں وہ ان اصول کو ہم بالکل پس پش ڈالتے ہیں۔ انگریزی زبان اگر کوئی غلط بولے، معمولی سی پروناؤنسیشن میں اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو فوراً لوگ اسے کہتے ہیں بھئی جب آپ کو انگریزی نہیں آتی تو آپ کیوں بولتے ہیں، لیکن قرآن کو غلط پڑھتے ہیں، عربی زبان کو غلط، وہ کہتے ہیں احادیث کو غلط پڑھتے ہیں، لیکن ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو ہم اپنے دین سے جب بے خبر ہو گئے تو اس الزام نے مسلمانوں کے اندر بھی ایک بہت بڑا فتنہ برپا کر دیا، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس سے متاثر ہوئی، اور ان کو بھی شک ہے کہ ہاں واقعی ایسی یہ کیوں ہوا تھا۔ اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ اس مسئلے کی وضاحت کی جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کس مقصد کے لیے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اس میں مختصراً اس کا پورا ایک خلاصہ سامنے آ جانا چاہیے۔ سب سے پہلے ضروری ہے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کیا جائے اسے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن حارثہ، یہ قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شراحیل کا بیٹا تھا۔ اس کی ماں کا نام سعودہ بنت ثعلبہ، یہ قبیلہ تے کی ایک شاخ بنی معان سے تھی۔ زید 8 سال کی عمر میں تھے کہ یہ ماں میلے میں چلی گئی اپنے ہاں۔ وہاں بنیقین ایک قبیلہ تھا، اس نے حملہ کیا، ڈاکہ ڈالا، اور دوسرے آدمیوں کے ساتھ حضرت زید کو بھی ماں سے انہیں چین کر لے گئے، اور پھر انہیں جا کر عکاظ کے میلے میں اس کو فروخت کر دیا۔ خریدنے والے نے خوش قسمتی سے خریدنے والے حضرت حکیم ابن حزام تھے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجے تھے۔ حکیم ابن حزام نے اسے خرید کر جا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر کر دیا، اور ان کو تحفے میں دے دیا کہ یہ آپ کی خدمت کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے، آپ کو حوالے کر دیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضرت خدیجہ نے، ام المومنین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہا نے حضرت زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کیا اور آپ کے حوالے کیا کہ یہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ اب خدمت میں تھے۔ ہوا یوں کہ باپ کو پتہ چلا، حارثہ کو اور چچا کو، یعنی خاندان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا بیٹا مکہ میں ہے، تو باپ اور چچا مکہ پہنچے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ایک اچھے با اخلاق شخصیت ہے مکہ میں، جن کے ہاں ہمارا بیٹا وہاں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے، اور انہوں نے اپنی درخواست پیش کی کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ جتنی قیمت چاہے ہم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارا بیٹا ہمیں حوالے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ واقعی زید میرے پاس ہے، میں زید کو بلاتا ہوں، اور زید اگر آپ کے ساتھ جانا چاہے تو اس کو اجازت ہوگی، اور میں اس کے بدلے ایک پیسہ بھی آپ سے نہیں لوں گا، میری طرف سے وہ آزاد ہے۔ لیکن اگر زید خود نہ جانا چاہے تو میں وہ شخص نہیں ہوں کہ کوئی شخص میرے پاس رہنا چاہے اور میں خود اسے اپنے سے بھگا دوں اور دور کر دوں کہ تم چلے جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے کہا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے، ہم تو قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور زید سے کہا یہ اب جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، یہ ایک میرا باپ ہے، ایک دوسرا میرا چچا ہے۔ ان سے ملاقات ہوئی، وہ خوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا، فرمایا آپ ان کے ساتھ اگر جانا چاہے تو میری طرف سے آپ کو مکمل اجازت ہے، اور آپ میری طرف سے آزاد ہے، آپ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ اس زمین و آسمان نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ بیٹا یہاں غلام ہے، یہاں غلام ہے، اور دوسری طرف اس کے ماں باپ آئے ہیں، یہاں غلامی سے آزادی دی جا رہی ہے، لیکن بیٹے نے باپ اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا میں تو یہی رہوں گا۔ باپ نے کہا بیٹا دیکھو تم نے مجھے پہچان لیا، میں تمہارا باپ ہوں، یہ تمہارا چچا ہے، تمہاری ماں گھر میں انتظار کر رہی ہے،
تمہارے انتظار میں بہت پریشان ہے، غمگین ہے۔ لیکن حضرت زید نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس سے اچھا باپ مجھے نہیں مل سکتا، اس سے اچھا باپ مجھے نہیں مل سکتا۔ اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو انہوں نے کافی جو منت کرنی تھی یا جو سمجھانے کی کوشش کرنی تھی وہ کی، اور جب وہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے کہا ہمارا کام ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا کہ اب ہمارا کوئی بات ہماری رہی نہیں، بس ہم شکر گزار ہیں، اور واپس رخصت لے کے چلے گئے۔ جب یہ واقعہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا، مسجد حرام میں لے گئے، اور سب لوگوں کے سامنے اعلان فرمایا، آج کے بعد زید ابن حارثہ نہیں ہے، زید ابن محمد ہے۔ اور اسی کے بعد سے زید بیٹا کہلایا جانے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے رشتے کے لیے جو انتخاب فرمایا، وہ انتخاب اپنے پوپی زاد، اب اس کو غور سے سنا کرے، مختصر بات ہے یہ، اگر اس پہ تفصیلی بات کی جائے تو بہت زیادہ تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن ہم مختصر الفاظ میں بات کرتے ہیں، اس لیے آپ غور سے اس کو سنیں ہر بات کو، کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آپ نے مانگا، اور یہ فیصلہ کیا کہ حضرت زینب کا رشتہ حضرت زید سے ہو۔ زید آزاد کردہ غلام ہے، مولا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، زینب بنت جہش کون تھی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی ذات تھی۔ حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی، حضرت امیمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی تھی۔ اب ظاہر بات ہے جب آپ کی پوپی کی بیٹی تھی، اس بات کو غور سے یاد رکھیے کہ جب وہ پوپی کی بیٹی تھی تو پوپی کی بیٹی اس زمانے میں، ظاہر بات ہے پرانے زمانے میں نہ کوئی پردے کا حکم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک گھر میں رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو بار بار دیکھا تھا۔ یہ نہیں کہ ایک بار، گھر میں اکٹھے رہنے والے، ایک خاندان، ایک بالکل ایسا رشتہ کہ وہ پوپی تھی، یعنی پوپی کی بیٹی تھی۔ حضرت امیمہ پوپی تھی اور زینب اس کی بیٹی تھی، تو پوپی ذات تھی، تو بارہا دیکھ چکے تھے اور بار بار دیکھ چکے تھے، اور کوئی حضرت زینب کی کوئی خوبی، کوئی صفت، کوئی جو کچھ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مخفی نہیں تھا کہ اس کو بعد میں کسی وقت دیکھ کے آپ حیران ہو گئے کہ ہاں یہ تو بہت بڑی اچھی خاتون ہے، یہ بڑی خوبصورت خاتون ہے۔ یعنی ایسی کوئی وہ چیز باقی نہیں رہی تھی جو کسی عورت کو پسند کرنے کے لیے اگر کوئی اس کی خوبی ہے، کوئی وصف ہے، اس کی خوبصورتی ہے، کہ وہ آپ کو معلوم نہ ہوا ہو۔ لیکن آپ نے انتخاب فرمایا، اور اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ آپ نے حضرت زید کے لیے رشتہ مانگا۔ پیغام جب دیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان ہو گئی، اور اس پہ ناراض بھی ہو گئی۔ قریش کی خاندانی عورت، اور دوسری طرف آزاد کردہ غلام، مولا جسے کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی عبداللہ بن جہش، یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک قریش کی ایک خاندانی عورت اور اس کا رشتہ ہو ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ۔ لیکن اس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور اپنے بھائی سے کہا تھا، اور اپنے باپ سے، اور اپنے پورے خاندان سے، کہ یہ نہ دیکھو، مجھے بھی پسند نہیں ہے، میں بھی حیران ہوں، لیکن یہ نہ دیکھو رشتہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ دیکھو حکم کس کا ہے۔ حکم تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ، یہ جو آیت اس سے پہلے آیت نمبر 36 ہے، اس میں باقاعدہ وحی نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی بھی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کرے اور پھر اس معاملے میں ان کے لیے کوئی اختیار ہو، اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم یہی سب سے اونچا اور سب سے بلند ہے اور سب سے برتر ہے۔ اور اسی وجہ سے جو حضرت زینب راضی ہو گئی
تو بھائی بھی راضی ہو گئے اور رشتہ حضرت زید کے ساتھ ہو گیا۔ زید کے ساتھ جب رشتہ ہو گیا تو کچھ عرصہ گزرا تھا کہ ان دونوں کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا، اور یہاں سے دلیل نکل آتی ہے جو فقہا نے کفہ کا وہ نکالا ہے کہ کفہ ہونا چاہیے، رشتہ برابری میں ہونا چاہیے تاکہ بعد میں اس کا نباہ ہو سکے۔ جب نباہ نہیں ہوا تو وہاں سے تو کوئی مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وحی بھیجی، جبریل آئے اور کہنے لگے کہ زید زینب کو طلاق دے گا، اور طلاق کے بعد عدت گزرنے کے بعد آپ نے نکاح کرنا ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ متبنہ کا یہ رسم صحیح طریقے سے ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے، کیسے یہ ہوگا؟ لوگ تو کہیں گے یہ تو متبنہ کی بیٹی ہے، اور جاہلیت کے زمانے سے جو طریقہ چلا آ رہا تھا کہ متبنہ جو لپالک ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، وہ بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا، اور پھر وہ میراث میں اس کا حصہ بھی ہوتا تھا، اور اس کی بیوی بہو ہوا کرتی تھی، بالکل محرم یہ ہوتا تھا۔ اب یہ رسم چلی آ رہی ہے، اب یہ ختم ہوگا اس طریقے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکاح کرے حضرت زینب سے۔ یہ طوفانی بدتمیزی جو منافقین برپا کر دیں گے، یہ جو کچھ ہوگا، جو طوفانی بدتمیزی ہوگا، اس کا کیا حل ہوگا؟ اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی۔ حضرت زید بار بار آتے رہے اس دوران کہ میرا نباہ نہیں ہو سکتا، اور میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میں الگ کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں رہ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں جو بات تھی، اس کے نتیجے میں حضرت زید سے کیا فرمایا کرتے تھے؟ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی اپنے پاس رکھو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی طلاق نہ دو۔ اور دل میں یہ بات چھپی ہوئی تھی، یہ راز یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور دے رہے تھے کہ آپ طلاق نہ دیں، کہ جب زید طلاق نہیں دے گا تو میرا اس کے ساتھ نکاح کرنے کی نوبت بھی میری نہیں آئے گی، اور یہ جو خطرہ مجھے محسوس ہو رہا ہے اس سے میں بچ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہاں ظاہر کی، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا کہ اس کو اسلام کی توفیق دی تھی، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا تھا، احسان کیا تھا کہ جس کو آپ نے آزاد کر دیا تھا، کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک، تم دل میں جو بات آپ چھپائے رکھتے تھے، واللہ مبدیہ، ماں اس بات کو، اللہ مبدیہ، کہ اللہ نے جس کو ظاہر کرنا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں فرماتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا کوئی حصہ چھپاتے تو یہ بات چھپاتے، اس لیے کہ یہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی بات ظاہر کی گئی ہے، لیکن آپ نے جو کچھ وحی آئی جو کا تو اسی طرح آپ نے پہنچا دیا۔ اللہ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، آپ لوگوں سے ڈرتے تھے لیکن اللہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ زید نے آخرکار اس کو طلاق دی، اور اس کے بعد اس کی عدت بھی پوری ہو گئی۔ اللہ نے یہی بات فرمائی فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کی، یعنی زید نے طلاق دی، طلاق کے بعد عدت بھی گزر گئی، اللہ نے فرمایا، دیکھیں اس لفظ کو غور سے سنیں، زوجناکہا، زوجناکہا، زینب کو ہم نے تمہاری زوجیت میں دے دیا، زینب کو ہم نے تمہاری زوجیت میں دے دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں دوسرے امہات المومنین پر فخر کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ تمہارے سب کے رشتے تمہارے باپوں نے اور دوسرے رشتہ داروں نے کیے ہیں، میرا رشتہ اللہ نے خود کیا ہے، زوجنا کہا۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری زوجیت میں دے دیا زینب کو، کیوں؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ مومنوں پر کوئی گناہ کوئی نہ ہو، یعنی وہ کوئی گناہ محسوس نہ کرے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں۔ وہ کیوں؟ چونکہ اب فیصلہ ہوا زید بیٹا نہیں ہے، بیٹا کون ہوگا؟ جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہو،
جس عورت کے رحم میں بچہ پیدا ہوا پلا بڑا وہی بیٹا ہے، وہی بچہ ہے، کسی دوسرے کا بچہ آپ کا بچہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو قرآن کریم اسی سورہ احزاب میں شروع میں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کے لیے دو دل اس کے دڑ میں نہیں رکھے۔ تو جس طرح ایک دڑ میں، ایک سینے کے اندر دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک شخص دو لوگوں کا بیٹا نہیں ہو سکتا، باپ دو نہیں ہو سکتے، باپ ایک ہی ہوگا۔ اور ظاہر بات اس میں نسب کے مسائل، میراث کے مسائل، محرم اور غیر محرم کے مسائل، بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ لڑکا اگر ہے اور وہ بڑا ہو گیا اس خاندان میں، اس خاندان کی تمام عورتوں کے لیے، یہ اگر بیٹا بن گیا تو بیٹا جن جن کے لیے محرم ہے تو ان کے لیے محرم ہوگا، لیکن فطری طور پر وہ محرم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس عورت کا بیٹا نہیں ہے، اس مرد کے نطفے سے وہ پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کر دیا، اس بدعت کو، متبنہ کی بدعت کو، لے پالک اور اڈاپٹڈ بچے بنانا، اس کو ختم کرنا تھا، تو پیغمبر کے ذریعے ختم کیا۔ زید بیٹا نہیں ہے، جب وہ بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیوی بہو نہیں ہے، جب وہ بہو نہیں ہے اور کوئی اور طرف سے یہ رشتہ حرام نہیں ہے، آپ کی پوپی زاد ہے تو رشتہ کرنا اس کے ساتھ جائز ہے۔ اس لیے آپ یہ رشتہ کریں تاکہ متبنہ کا یہ رسم ختم ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر یہ رشتہ ظاہر بات کرنا ہی تھا، تاکہ مومنوں پر، یہ اللہ نے اسی لیے کیا تاکہ مومنوں پر کوئی حرج نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو فی ازواج ادعیائہم۔ یہ اگر ویسے حکم دیا جاتا لوگ پھر بھی بچتے اس سے کہ نہیں، اس ہونا نہیں چاہیے، لیکن اللہ نے اس رسم کو، یہ جو ہم نے تعدد ازواج کی حکمتوں میں بتایا تھا کہ کچھ بدعات کو ختم کرنا، کچھ رسوم کو جاہلیت کے ختم کرنا، اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ نکاح ہو جائے تاکہ یہ رسم ختم ہو جائے۔ اور یہ نکاح جب ہو گیا، فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ مومنوں پر کوئی حرج نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیٹا نہیں ہے۔ جب بیٹا نہیں ہے تو بیٹے کی جو بیوی ہے وہ بہو نہیں ہے، الا یہ کہ کسی اور وجہ سے اس عورت کے ساتھ رشتہ کرنا حرام ہو، کوئی اور محرمیت ہو۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کرے، ان کے ساتھ مل چکے ہو اور پھر ان کے طلاق کے بعد وہ عدت گزر چکا ہو، تو اس کے بعد یہ سب اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اور یہ اللہ کے چونکہ فیصلہ تو وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، فرمایا اللہ کا فیصلہ نافذ ہونا ہے۔ یہ اس واقعے کی حقیقت تھی۔ اب یہ حقیقت قرآن نے جس طرح پوری کی پورا تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، لیکن مستشرقین مغرب نے اور یوحنا دمشقی نے، جان آف ڈیماسکس نے جو فتنہ کھڑا کیا اور جو استشراقی تحریک اس نے چلائی، وہ اس نے اس لیے چلائی کہ قرآن کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو وہ تو ناکام ہو جائے گی۔ حدیث کے خلاف انہوں نے بہت بڑا فتنہ برپا کیا، لیکن علماء نے، محدثین نے اس زمانے میں، یہ پہلی صدی ہجری کی بات ہے، علم الجرح و تعدیل اور علم اسماء الرجال دو علوم ایجاد کیے، جس کے نتیجے میں صحیح احادیث کو جو انہوں نے حدیثیں گھڑی تھی اپنی طرف سے اور حدیث کے ذخیرے میں شامل کی تھی، اس سے باہر ان تمام احادیث کو، یہ کچھ 4000 کچھ کم یا زیادہ اس طرح احادیث انہوں نے بنائی تھی، سند اور متن پورا بنایا، بڑی مہارت کے ساتھ بنایا، اور اس حدیث کے ذخیرے میں اندر داخل کیا، پھر بیان کرنا شروع کیا۔ پھر لوگوں نے سوالات کی یہ کیسی احادیث ہے، انہوں نے کہا یہ سب ایسی ہے۔ لیکن محدثین نے اس زمانے میں یہ جو دو علوم ایجاد کیے اور اس کے ذریعے اپنی حدیث کے تمام راویوں کی زندگی کو محفوظ کیا، وہ ایک مستشرق ہے مشہور، ڈاکٹر سپرنگر، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے 5 لاکھ راویوں کی زندگی محفوظ کی ہے، اس لیے تاکہ اپنے ایک پیغمبر کے اقوال کو اور آپ کی احادیث کو محفوظ کرے۔ تو یہ اس امت کا کمال ہے۔ اور پھر انہوں نے ان علوم کے نتیجے میں یہ پوری یعنی کسوٹی تھی، ایسے قالب رکھ دیا، اس پہ سب کو پرکھا اور ان تمام احادیث کو باہر نکال کے کچھ 4000 یا کچھ بن گئی، جتنی انہوں نے گڑی تھی وہ سب کے سب ان کو واپس تحفے میں دے دی کہ یہ تم لے لو، اپنا تحفہ، اپنا جو کچھ تم نے دیا تھا وہ واپس لے لو۔ اس میں بھی یہ ناکام ہو گئی۔
تو یہ دوسرا فتنہ جو پرانے زمانے سے شروع تھا، لیکن یوحنا الدمشقی نے اسی کو اپنایا۔ مدینہ منورہ میں منافقین نے جو ڈیوٹی انجام دی تھی، وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ قرآن و سنت کے خلاف، اللہ اور اللہ کے دین کے خلاف کچھ کریں گے تو یہ کام، یہ نسخہ کارگر نہیں ہے۔ کارگر نسخہ کون سا ہے؟ جس تحریک کو ناکام بنانا ہو، اس تحریک کے سربراہ کو نشانہ بناؤ، اس پہ الزامات لگاؤ، بہتان لگاؤ۔ واقعی افق جو گزرا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو الزام لگا تھا، وہ انشاءاللہ ہم کسی دن یہاں ذکر کریں گے، بیان کریں گے اس کو۔ وہ بھی اسی سازش کا حصہ تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کر دیا جائے، اور جب ان کو بدنام کر دیا جائے گا تو اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی۔ اللہ نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یوحنا الدمشقی نے نشانہ بنایا تاکہ آپ کی ذات کو ملزم ٹھہرایا جائے، بہتانات لگا دیے جائے، اور جب آپ کی ذات کو لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی حیثیت کو کم کیا جا سکے گا، اس میں جب کامیاب ہو جائیں گے تو پورا اسلام ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا فضل ہے، اسلام بھی قائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، یہ امت بیدار امت ہے۔ لیکن یہ جو فتنہ ہے لا علمی کی وجہ سے کئی مسلمان اس میں مبتلا ہے۔ یہ واقعہ آج کا یہ ہمارا درس اسی مقصد کے لیے تھا تاکہ مستشرقین مغرب کا، دشمنان اسلام کا جو پروپیگنڈا مہم ہے، اس پروپیگنڈے کو وہاں اگر ناکام کیا جا سکے کتنا ہو سکے گا، لیکن یہاں مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر جو خدشات ہے ان خدشات کو دور کر کے اصل حقیقت ان کے سامنے رکھ دی جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔